اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ شہر بائبل کی یہ روایت تھی کہ ہر سال وہاں میلہ لگا کرتا تھا، جس میں لوگ تمام تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ وہاں بت بھی فروخت ہوتے۔ اس میلے میں ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھی۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا ہوتا تھا۔ لوگ رنگلنیاں منانے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ اس سال بھی معمول کے مطابق میلہ لگا ہوا تھا۔ تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور دل میں کہنے لگے کہ جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان کے جھوٹے معبودوں کی درگت بناتا ہوں۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے۔ آپ علیہ السلام بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، ماں سوائے ایک بڑے بت کے، جس کو آپ نے صحیح سالم رہنے دیا، اور کلہاڑا اس سے کندھے پر رکھ دیا اور آرام سے واپس گھر چلے گئے۔ جب سب لوگ میلے سے واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بت چکناچور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ضرور اس نوجوان ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس بڑے بت سے پوچھو جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی نے کیا ہو۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ چنانچہ سب لوگ نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تضحیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے۔ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سامنے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تو ہمارے بتوں کی تضحیق کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امراء، مصاحب سبھی بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری عقلوں پر پھر کیسے پردے پڑ گئے ہیں کہ جو نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کس کو معبود مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے زندہ چھوڑ دوں۔ اس طرح اس نے حکم دیا کہ 2 قیدی میرے سامنے لائے جائیں۔ 2 قیدی اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ ایک کو سزائے موت دے دو اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا دیکھو ابراہیم، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک کو میں نے موت دے دی اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، تو تم میں اور تمہارے رب میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بد دماغ آدمی کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے آپ نے فوراً کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے
تو اس سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اس طرح نمرود لاجواب ہو گیا اور اس کے تمام درباری شرمندہ ہو گئے اور شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے، اور ان میں سے کسی نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسروں کے لیے یہ عبرت بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی سزا ابراہیم کو ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک اور کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کیا کرو، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کرے اور نیک عمل بھی کرے، کیونکہ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔